أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا صدق اللہ العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 49 آیات ہیں سورہ نمبر 52 سورۃ طور مکی سورت ہے اور کوئی ورڈ نظر آیا آپ کو ایسا فکرہ ایسی آیت جو بالکل سورت جو کل پڑھی تھی اس سے ملتا جلتا؟ وہاں قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ان الدین لواقع، ہاں ان عذاب ربک لواقع، یہاں ورڈ یہ چینج ہوا، بہت ملتا جلتا سملر ورڈ. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. بہت زیادہ ریزمبلنس ہے قسمیں کھانے کے بعد والے ورڈز میں. یہاں پر 5 قسمیں کھائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. آپ میں سے کوئی اس بات پہ بھی ریسرچ سٹارٹ کر سکتا ہے کہ یہ قسمیں جو کھائی گئی ہیں، قسم ہم جس چیز کی کھاتے ہیں، کس کی کھاتے ہیں ہم؟ اللہ کی یا قرآن پاک کی؟ بے فائدہ چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں؟ یا عدالت میں یا دنیا میں کہیں بھی کسی کو یقین دلانے کے لیے بے فائدہ چیزوں کی قسم مانی جائے گی؟ میں صوفے کی قسم کھاؤں، میں پنکھے کی قسم کھاؤں، میں غباروں کی قسم کھاؤں، آپ میری بات پر اعتبار کریں گے؟ جب بات پر اعتبار کرانا ہوتا ہے اور جب گواہی دینی ہوتی ہے تو امپورٹنٹ چیز کی قسم کھائی جاتی ہے. تو قرآن میں اللہ رب العزت نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں تو وہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بہت بڑی بات ہے. ہم انسان سب سے بڑی قسم کس چیز کی سمجھتے ہیں؟ اسی کتاب کی، قرآن پاک کی. جب بھی کوئی معاملے شہادت کے جج کے سامنے پیش ہونے کے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن کی قسمیں کھائی جاتی ہیں، اس دنیا میں رہنے والے. اور جو قرآن کا اتارنے والا ہے اگر وہ کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے تو اس کو امپورٹنس دینے کی کتنی ضرورت ہے. اوتھس آف قرآن کے نام سے اس پر بھی ریسرچ کریں گے ہم انشاءاللہ. والطور، اور قسم ہے پہلی قسم طور کی. طور اس پہاڑ کو جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی، خاص طور پہ، اور اس کا لٹرل میننگ میں یہ ٹال کو کہتے ہیں، طور لمبا اونچا. طور وہ پہاڑ ہے جہاں ایک رات فیصلہ ہوا ہے کہ دنیا کی پسی ہوئی مظلوم ترین قوم کو حکومت عطا کی جائے گی اور دنیا کے طاقتور ترین شخص کو غرق کر دیا جائے گا. یہ فیصلہ ہوا ہے طور پہ. ایسا ہی ہوا تھا، ایک رات میں روشنی لانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا گیا، روشنی ہی دکھا کے بلایا گیا اور روشنی ہی عطا کر دی گئی. اور وہ کتنی بڑی روشنی تھی! ظلم کے اندھیروں میں پسی ہوئی ایک قوم بنی اسرائیل، جس کو ہماری کتاب کیا کہتی ہے کہ میں نے بنی اسرائیل کو جہان والوں پر فضیلت بخشی، جہان والوں سے اونچا کیا. اس اونچے پہاڑ پر ایسی تقدیر کا فیصلہ ہوا. اور جب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ قسم کھا رہے ہیں طور کی، تو اس کا مطلب ہے کہ فیصلے اونچائیوں پر کیے جاتے ہیں، فیصلے پہاڑوں پر کیے جاتے ہیں، فیصلے آسمانوں پر کیے جاتے ہیں اور پھر زمین والوں پر اتارے جاتے ہیں. اور اللہ کرے کہ ہمارے حق میں فیصلے ہوں. طور پہ جن کے بارے میں جن کو اٹھانے کا فیصلہ ہو، جن کو اونچا کرنے کا فیصلہ ہو وہ ہم ہوں، اور جن کو غرق کرنے کا فیصلہ ہو تو وہ ہم نہ ہوں. اللہ کرے. وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ، اور ایک ایسی کتاب کی کہ جس کی سطریں ہیں، سطور جس کی سطریں ہیں، جس کی لائنز ہیں، ساری چیزیں لائن میں لکھی ہوئی ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اللہ نے اس کتاب کی قسم کھائی ہے جو باقی رکھ چھوڑی گئی ہو. فی رق منشور، آگے اللہ تعالیٰ نے پیج کی تعریف کی ہے، اس کے صفحے کیسے ہوں؟ بڑے رقیق ہوں، بڑے باریک ہوں. منشور، جس میں کچھ ایمز، کچھ گولز اور کوئی قانون، لاز لکھے گئے ہوں. ایسی کتاب کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے. والبیت المعمور، بیت معمور کی قسم، آباد گھر کی قسم، خانہ کعبہ کی قسم. اور جیسے اس دنیا میں خانہ کعبہ ہے، ویسے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو آپ نے ایک خانہ کعبہ اوپر دیکھا ہے، 5ویں آسمان پہ یا 6ٹھے آسمان پہ، آئی ڈونٹ نو دا نمبر آف اسکائی،
بٹ آپ نے دیکھا ہے وہاں اس نے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب آپ کی ملاقات ہوئی ہے خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ ہر آسمان ایک علیحدہ دنیا رکھتا ہے جہاں پر ایک خانہ کعبہ موجود ہے. اسی خانہ کعبہ کی طرح وہاں ایک مرکز ہے. تو مرکز کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. آج دنیا بھر کے حاجی اسی مرکز کے گرد طواف کرتے ہیں، کرنے کے لیے جاتے ہیں. آج حج کا دن ہے، وہاں پر تو حج ہو رہا ہے نا، یوم عرفہ ہے، طواف کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے ننگے پاؤں ننگے سر. یہاں پر کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی مشیر ہے، اس کو ٹیگ ملتا ہے. کوئی آرمی میں ہے، کوئی جنرل ہے، اس کو کوئی بیج ملتا ہے، اس کو کوئی تمغے ملتے ہیں، کچھ سٹارز اور میڈل لگائے جاتے ہیں. لیکن جب ہم اللہ کے حضور جاتے ہیں، جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو سارے میڈلز اتار کے ہمیں کفن پہنا دیا جاتا ہے. اللہ دنیا میں کفن کیوں پہناتا ہے ہمیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ موت سے پہلے تمہیں پتہ چل جائے کہ دنیا کی چیزیں یہی رہ جانی ہیں، یہ عارضی زندگی ہے. حاجی یہ سارا کچھ چھوڑ کے اپنے سر سے سارے اعزاز، پگڑیاں، امامیں، ٹوپیاں، ویسے ٹوپی پہننا مبارک عمل ہے، پہننی چاہیے، سر پہ پگڑی باندھنی چاہیے. امامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندھا کرتے تھے. لیکن حاجی وہ سارے اعزاز اتار دیتا ہے. اللہ کے آگے جب بندگی کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو وہ سارے اعزاز اتار دیتا ہے، اتار کے رکھ کے ننگے پاؤں اور ننگے سر اور کفن پہن کے اللہ کے ہاں کہتا ہے لبیک میں حاضر ہوں. ورک اسائن کریں، میں نے جو وعدہ کیا ہے میں اس کو سمجھتا ہوں، میں اسی وعدے کے تحت زندگی گزارتا ہوں. اسی لیے تو غالب نے فرمایا تھا کعبے کس منہ کو جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اس شعر میں ان کو شرم آتی تھی، وہ سوچا کرتے تھے کہ کیسے جائیں گے. یہاں زندگی تو وہ گزار رہے ہیں جو رب نہیں چاہتا، پھر رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ابھی اس دن سے پہلے ایک یہاں پر بھی تو منہ دکھانا ہے نا. بڑی نسبت ہے کعبے کے ساتھ، حج اور عمرے کے ساتھ آخرت کے میدان کو، آخرت کی پیشی کو. ایسے ہی حاضر ہونا ہے، ننگے سر، ننگے پاؤں، ننگے بدن. کچھ بھی اس دنیا کا ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، اس دنیا کا کوئی اعزاز، کوئی ڈگری. ہاں بیت معمور، وہ آباد گھر جہاں ہر ٹائم فرشتوں کے طواف ہوتے رہتے ہیں، اور ہم اس چھوٹی سی دنیا کو اپنی اس کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں. اچھا میں جب چونٹیوں کو دیکھتی ہوں چلتے ہوئے گھاس کے چھوٹے چھوٹے کتوں پر تو میں سوچتی ہوں ان کے لیے تو یہ گھاس جو اگا ہوا ہے یہ بڑے بڑے تناور درخت ہوں گے، اور چونٹی کے لیے وہ درخت ہوتا ہے. اور ہمارے لیے یہ دنیا یقین کریں بالکل ویسی ہے. ہم نے اسی کو سب کچھ اپنا سمجھ لیا ہے. یہاں کے آلام ہمیں بڑے لگتے ہیں، یہاں کے غم بڑے لگتے ہیں، یہاں کی مصیبتیں پریشانیاں بڑی مشکل سے لگتا ہے کہ پہاڑوں جتنی ہیں، بس کیونکہ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. اور اللہ قسمیں کھا کے بتا رہا ہے، طور کی قسم، کتاب لکھی ہوئی کتاب کی قسم، کھلی ہوئی کتاب کی قسم، جو باریک جلد میں لکھی ہوئی ہے، منشور جس کا لکھا ہوا ہے، لاز لکھے ہوئے ہیں. اور وہ گھر جو ہر ٹائم آباد ہے، جہاں طواف ہو رہے ہیں، جو تمہارے لیے مرکز ہے اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیاؤں میں بھی. اور کہتے ہیں ایک جنتی، ادنا جنتی کی جنت کتنی ہوگی؟ اس پوری دنیا جتنی. اور وہاں سے جو اونچے درجے والے جنتی ہوں گے، ہمیں ایک دوسرے کو ایسے دیکھیں گے جیسے ہم آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں. میں نے آپ کے گھر جانا ہے سائمہ، یا راشدہ آپ کے گھر جانا ہے جنت میں، تو میں ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ کا جیسے سفر ہوتا ہے، جیسے ایک ستاروں کو دیکھتے ہیں، اچھا یہ ستارہ، یہ سائمہ کا گھر ہے، یہ راشدہ کا گھر ہے، اور پھر ہم وہاں جایا کریں گے ملنے. ایسے پلانٹس میں، ایسے اسپیس شپس میں وہ سواریاں کیسی ہوں گی اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں امیجن کرنا ہے. اللہ جنت کے نقشے اتنے کھینچتا ہے، اللہ جہنم کی باتیں ایسے کرتا ہے تاکہ ہمارا امیجنیشن اسٹرانگ ہو، ہمارا غیب پہ ایمان پختہ ہوتا چلا جائے، ہم صرف اس دنیا کو سب کچھ نہ سمجھ لیں. وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، اور اونچی چھت کی، مرفوع رفع سے ہے، عرفہ سے ہے، بلند. سقف، چھت. میں نے آج اس کو پڑھا نہیں ہے، میں پڑھے بغیر سورۃ طور پڑھا رہی ہوں. کچھ ایسی مصروفیت تھی اور میں تھک زیادہ گئی تھی کہ میں نے پھر نہیں اس کو لٹرل میننگ نہیں دیکھے. مجھے تسلی نہیں ہوتی لٹرل میننگ دیکھے بغیر، بٹ میں آپ کو اس ٹائم اسپریچول میننگ ہی بتا رہی ہوں. والبحر المسجور، اور قسم کھائی ہے اللہ نے کھولتے ابلتے ہوئے پانی کی. بعض جگہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے اور پانی بہت زیادہ ہوتا ہے، جب وہ نکلتا ہے تو پھوٹ کے نکلتا ہے، چشمے کی صورت میں کھولتا ہوا نکلتا ہے، بوائلنگ اور ابلتا ہوا نکلتا ہے.
اور کچھ پانی ایسے بھی ہوتے ہیں جو واقعی میں بہت گرم چشمے ہیں، دنیا میں موجود ہیں، سمندر ہیں، ایسے دریا ہیں۔ ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب وہ البتہ ضرور واقع ہوگا۔ ما لہ من دافع، کوئی نہیں ہے جو اس کو ہٹا سکے۔ یوم تمور السماء مورا، وہ دن جس دن آسمان ہلایا جائے گا۔ مورا کا لٹرل میننگ، جن کے لٹرل میننگ مجھے آتے ہیں وہ میں آپ کو لکھوا دیتی ہوں۔ مورا کہتے ہیں ریٹلنگ، شیکنگ۔ ایسی اونٹنی جب بھاگتی ہے اور اس کے بھاگنے کی وجہ سے زمین بھی تھوڑی سی ہلتی ہے اور زمین پہ گرد و غبار بھی اٹھتا ہے اور چیزیں بھی گرتی ہیں، جیسے زلزلہ آنا، ریٹل۔ کچھ سنیکس ایسے ہوتے ہیں نا جن کی دم پیچھے سے ہلتی ہے، جن کو ریٹل سنیک کہتے ہیں۔ اس دن آسمان ایسے شیک ہو رہا ہوگا، اتنا شدت کے ساتھ جھنجھوڑ، جیسے کسی چیز کو جھنجھوڑا جائے، وہ ایسے ریٹل خود بخود کانپ رہا ہوگا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ سیر کرتے پھرے ہوں گے۔ سیر کا لٹرل میننگ ہوتا ہے آسانی کے ساتھ چلنا، بڑی آسانی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سموتھ، جیسے آپ یہاں پر انسانوں کو چلتا پھرتا دنیا میں دیکھتے ہیں، جانوروں کو، پہاڑ اس دن ایسے چل رہے ہیں۔ آسمان شیک ہو رہا ہوگا، شیک ہونے کی وجہ سے وہاں اس کے چیزیں گر رہی ہوں گی۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہاں جھوٹوں کے لیے اس دن ہلاکت ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں ہلاکت نہیں ہے، ججمنٹ ابھی نہیں آیا نا۔ یہاں ہو سکتا ہے آپ کے اور میرے جھوٹ چل جائیں، آپ کا اور میرا جھوٹ کا ساتھ دینا چل جائے، ہمارے سر پہ نہ آسمان کانپے، نہ زمین ہلے، نہ زمین پھٹے، نہ ہم اس میں سمائیں، ایسا چلتا رہے جب تک کہ وہ دن نہ آ جائے۔ اس دن صرف سچوں کو سچ فائدہ دے گا، جھوٹ فائدہ نہیں دے گا۔ دنیا میں جھوٹ فائدے دے جاتے ہیں۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ ایسے جھوٹے تھے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا ہی سمجھ لیا۔ خوض کہتے ہیں آرگیو کرنا، یلعبون کھیل بنا لیا تھا۔ بس اپنے اپنی ذہانتوں کو انہوں نے ایسے استعمال کیا، اپنے اپنے علم کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا، اللہ کے خلاف استعمال کیا۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، یدعون دھکے مار مار کے، ہانک ہانک کے جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے۔ ہذہ النار التی، یہ ہے وہ آگ، کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کہتے تھے دیکھی جائے گی، 4 دن کی دنیا ہے، یہاں عیش کرے، یہاں جیسا دیس ویسا بھیس، جیسا فیشن ہے ویسا ہی رہنا پڑتا ہے جی، جیسے پاکستانیوں کے رسم و رواج ہیں ویسی زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، اب بتاؤ یہ جادو ہے، یہ کلام جادو ہے جو تمہیں اتنے فیوچر کی خبریں دے رہا ہے، یہ بک جادو ہے۔ ام انتم لا تبصرون، یا تمہاری آنکھیں اندھی ہو چکی ہیں، تمہیں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا، کچھ سجائی نہیں دیتا۔ دیکھنے سے زیادہ سوجھنے کا مطلب ہوتا ہے تبصرون۔ بصارت اس نظر کو کہتے ہیں جس میں سمجھ اور سوچ اور عقل اور شعور بھی شامل ہے۔ ایسی کتاب ہمیں مل جائے جہاں پر پیشین گوئیاں ہوں ہماری زندگی کے بارے میں، ہم اسے کتنا سنبھال کے رکھیں۔ ہم تو دنیا کے رچ انسان بن جائیں، لوگوں کو پیشین گوئیاں کر کر کے دیتے رہیں اور پھر وہ ہمارا کاروبار چمکتا جائے۔ اللہ کہتا ہے اس کو کیوں نہیں بناتے ہو؟ اس کتاب سے زیادہ پیشین گوئیاں کہاں ہیں؟ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ کھولیں، کوئی بھی جادوگر، کوئی بھی حساب لگانے والا کیا حساب لگائے گا؟ آپ کی 30-20 سالہ پچھلی زندگی میں بتا دے گا کیا کیا ہوا تھا۔ آپ اس پہ بڑے امیز ہو جاتے ہیں، بڑے حیران ہو جاتے ہیں، ہاں بڑا اچھا حساب دان ہے۔ اور یا آپ کو بتا دے گا آپ کا مرنے سے پہلے کی زندگی بتا سکتا ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے جو آپ کے مرنے کے ہزاروں سال کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کی خبریں آپ کو ایسے دے رہی ہیں جیسے آپ کے سامنے کوئی وہ نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی دیکھا وہ جپسی وومن جب وہ دیکھتی ہیں کارڈز کے ذریعے، ایک گول پیالہ سا رکھا ہوتا ہے، اس پیالے کے اندر مستقبل دیکھ رہی ہوتی ہیں، جس کو کہتے ہیں اردو میں جامع جہاں نما، پوری دنیا ان کے آگے کھلی ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب نہیں ہے، وہ یہ جادو نظر آتی ہے۔ ام انتم لا تبصرون، یا تمہاری دیکھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے۔ اللہ کوشچن کر رہا ہے۔ اس لوحہ، آج داخل ہو جاؤ، فصبرو، صبر کرو، او لا تستصبرو، اب چاہے صبر کرو یا نہ کرو، رو پیٹو چیخو چلاؤ، سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو عمل کیا ہے یہ اسی کا بدلہ ہے، اللہ نے خود سے کوئی پنش نہیں دے دی۔ ان المتقین، اس دن
اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے، اللہ کی مخلوق کو ستانے سے بچنے والے، فی جنات و نعیم، جنتوں میں ہوں گے اور آرام میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، نعیم نعمتوں میں ہوں گے۔ فاکہینہ، فاکہینہ کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا، اتنا خوش ہونا کہ آپ اسمائل کریں۔ کوئی چیز آپ کھاتے ہیں، کوئی چیز آپ انجوائے کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اس کو فاکہین کہتے ہیں۔ وہ خوش ہوں گے بما آتاہم ربہم، لطف لے رہے ہوں گے ان نعمتوں کا جو ان کے رب نے انہیں عطا کی ہیں۔ ووقاہم ربہم، اور اس دن سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ بچا لیے جائیں گے وہ جہنم کے جلنے کے عذاب سے۔ یہ تھوڑی بڑی خوشی ہے، اس خوشی کے ہمارے دانت ہی اندر نہیں جائیں گے۔ کہتے ہیں جب جنتی کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نا، سورت حاقہ میں ہے یا قلم میں ہے، وہ کہے گا ہاں امقرؤ کتابیہ، ہاں ہاں مجھے پتا تھا کہ مجھے دائیں ہاتھ میں ملنا ہے، دیکھو تو صحیح میرا نامہ اعمال۔ خوشی خوشی بھاگے گا، چھلانگے لگاتے ہوئے ایک ایک کو دکھائے گا۔ وہاں وہ ورڈ اللہ نے قرآن میں لکھا ہے ہاں امو، خوشی کے بارے اس کے جو اندر سے ادھر سے آواز نکلے گی نا، ادھر وہاں پر لگی ہوئی بھی بڑی ہے دو آنکھوں والی، جس کو نکالتے بھی یہاں سے ہیں، سورۃ حاقہ میں ہے نا، ہاں امقرؤ کتابیہ، ایسے خوشی سے پڑھے گا اپنا نامہ اعمال اور بتائے گا، ایک ایک کو اعلان کرے گا۔ دیکھیں جو اعلان خوشی کا ہے، آپ کو پتہ ہے بڑی ہے جو تجوید پڑھتے ہیں وہاں کہاں سے نکالی جاتی ہے؟ یہاں سے، یہ حلق سے وہ دوسری حلوے والی نکالی جاتی ہے، جو سینے سے نکالی جاتی ہے اس خوشی کے ساتھ پکارے گا ہاں کلو واشربو۔ اچھا اللہ نے سیکنڈ اور تھرڈ ٹینس استعمال کرتے کرتے ہمارے امیجینیشن میں اللہ تعالیٰ ایسے لے آئے ہیں کہ اب ہمارے سامنے جنت ہے اور ہم انجوائے کریں۔ وہ جائیں گے، وہ کھائیں گے، اپنے رب کے انعام ملنے پر وہ خوش ہو رہے ہوں گے، وہ اپنے رب کی وجہ سے اس عذاب سے بچا لیے گئے ہوں گے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ اور پیو، امیجن کرتے کرتے جنتوں میں پہنچ جاؤ، اور پھر سوچو اللہ کہہ رہا ہے کھاؤ اور پیو ہنی ام بما کنتم تعملون، بڑی خوشی سے، کیئر لیس طریقے سے، کیئر فری طریقے سے کھاؤ پیو۔ آج کوئی نہیں پوچھے گا کہ ختم ہونی ہے کہ نہیں ہونی، یا سوال ہونا ہے یا نعمتوں کا نہیں ہونا۔ آج حرام حلال کے لیبل مت پڑھو، آج سب حلال ہے تم پہ، ہنی کا یہ مطلب ہوتا ہے کیئر فری ہو کے کھاؤ، اس کا لٹرل میننگ لکھ لیں۔ بما کنتم تعملون، دیتا خود ہے نعمتیں اور کہتا ہے تمہارے اعمال کا بدلہ ہے یہ، بسبب تمہارے اپنے اعمال کے۔ متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہاں پر دیکھیں نا، وہ بھی متکئین تھا اور یہ بھی متکئین ہو گیا، لیکن وہاں وہ کاف تقوی والا تھا، وقایا والا تھا، آگے وقا بھی یوز ہوا ہے ورڈ، ووقاہم ربہم، اور یہ تکیے والا، اس کو میم ہٹائیں تکیہ بنتا ہے، تے کاف یہ تکیہ لگائے ہوں گے، اللہ اوپر سرر مصفوفہ، تختوں پر، اونچی جگہ پر، صفوں کی طرح آمنے سامنے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، وہاں پر نکاح کی تقریبیں ہو رہی ہوں گی۔ میں نا ایسے امیجن کیا کرتی ہوں کہ جو ولیمے کی تقریب ہے نا نکاح کے بعد والی، میں بہت سارے فنکشن کروں گی، مطلب مجھے فنکشن کرنا بہت پسند ہے، شام کا ٹائم ہو اور اوپن ایئر میں فنکشن ہو، تو میں نے کہا ایسے ہی خام خواہ کی دعوتیں بہت دیا کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی جو ورڈ یوز کیا تھا نا سورۃ احزاب میں، زوجنا، کہا ہم نے نکاح کر دیا، وی ہیلڈ یور نکاح۔ تو یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر نکاح کی تقریبات ہو رہی ہوں گی، بحور عین، ایسی جو آنکھوں والی ہیں، بڑی آنکھوں والی ہوروں کے ساتھ، چشموں کی طرح آنکھیں ہیں جن کی۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم، اللہ کہتا ہے اور جنہوں نے پیروی کی ایسے ایمان کے ساتھ، اپنے فور فادرز کی پیروی کی۔ اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، بغیر ایمان کے اپنے والدین کی پیروی کی، اپنے بڑوں کی پیروی کی، اپنے اینسیسٹرز کی پیروی کی، تو وہ تو جہنم کا راستہ ہے۔ ایمان کے ساتھ پیروی کی، کہ جیسے ایمان والے وہ تھے، جیسے صحابہ کرام تھے، جیسے صلحاء تھے، جیسے اولیاء تھے، انہی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کی، تو ایسے لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ وہاں اکیلے نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کی جنتوں میں ایسے آئیں گے جیسے ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ، سٹارز میں کی طرف سفر کیا کریں گے ہم لوگ۔ ہاں ہاں ہاں،
ذریتہم، اللہ نے کہا نہیں ہے جو ان کی پیروی کریں گے ان کی اولادوں میں سے، بے ایمان ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ پیروی کریں گے۔ الحقنا بہم، آگے اللہ نے آپ کے سوال کا جواب دیا اسی میں، الحقنا، اللہ ان کو ملا دے گا وہاں پر، ایک دوسرے کے گھروں میں آیا جایا کریں گے، ہم اپنی تقریبات میں ایک دوسرے کو بلایا کریں گے۔ ذریتہم، اور پھر ان کی اولادیں، وما التناہم، اور ان سے ملا دیں گے ہم، من عملہم، جو عملوں میں ملتے جلتے تھے ان سے، ان جیسے عمل نہ ہو، چاہے صحابہ جتنا نہ ہمارا ایمان ہے نہ عمل ہے، شوق ہم رکھتے ہیں سابقون میں شامل ہونے کا، اللہ ہمیں کرے، من شیئن، کچھ ان کے عملوں جیسا ہو، من شیئن، دیکھیں اللہ نے یہاں پر کتنی عجیب بات کی، ان کے عملوں میں سے کچھ عمل ان کی اولادوں میں بعد میں آنے والوں میں اگر آتے رہے اور ایمان بھی ان کا قائم رہا، ہم ان سب کو ملا دیں گے جنت میں، خصوصی وی آئی پی پاسز ہوں گے جب ہم ایک دوسرے کی جنتوں میں آیا جایا کریں گے، کہ اس پلانٹ میں اس سٹار میں آپ کا داخلہ ہو سکتا ہے، اوپر والے آسمان پہ ہے یہ جنت۔ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان کیا ہے؟ رہن رکھا ہوا ہے، ہر انسان رہن رکھا ہوا ہے، بڑی بات ہے۔ یہاں پر رہن رکھتے ہیں، کبھی کسی نے رکھا ہے، یہ سنا ہے؟ بینکس بھی رہن رکھتے ہیں، آپ پلج کرتے ہیں اپنی جائیداد کو، ہاں اپنی جائیداد کو پلج کرتے ہیں، اس کے عوض آپ کو قرض مل جاتا ہے، وہ رہن رکھتے ہیں آپ جائیداد، آپ اپنی دکان، آپ اپنا مکان، آپ اپنا کچھ بھی رہن رکھ کے ادھر سے بینک سے قرض لیتے ہیں، اور رہن چھڑوائے نہیں جا سکتے جب تک ادائیگی نہ ہو، بھرپائی نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے انسان، اپنے اپنے اعمال کے مطابق اس کو وہ رہن چھڑوائے گا اپنا اپنا۔ اللہ کرے ہمارے رہن میں جنتیں ہوں اور ہم انہی کے وارث ہوں۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم مدد کریں گے ہر طرح سے، بِفَاكِهَةٍ، پھر پھلوں کے ذریعے، گوشت وَلَحْمٍ، اور گوشت کے ذریعے، مِمَّا يَشْتَهُونَ، جو انہیں اچھا لگے گا۔ فاکہہ اگین پھلوں کو کہتے ہیں، اور میں نے کہا کہ وہ خوشی جس سے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، لطف لینے والی کیفیت۔ پیچھے بھی اللہ نے کہا پھر بعد میں آنے والے بھی ان کے ساتھ ہوں گے، پھر تقریبات بھی ہوں گی، نکاح کی تقریبات ہو رہی ہوں گی، اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم اور بھی دیں گے، سرونگ ہو رہی ہوگی۔ آگے ایک سین سوچیں، یتنازعون، وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے، آپس میں تنازع کریں، فیہا، جنت میں جا کے، کاسن، پینے کا برتن ہوگا، لا لغو فیہا ولا تاثیم، مگر کوئی لغو بات نہیں ہوگی، نہ گناہ ہوگا اس جھگڑے میں۔ جب انسان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے نا، یا انسان جن کے بہت زیادہ کلوز ہوتا ہے نا، تو ان سے چھین کے کھانے میں مزہ آتا ہے، ان سے چوری کھانے میں مزہ آتا ہے، یعنی کہ ان کے سامنے ان کا کھانا جھپٹنا، اور پھر وہ آپ کے پیچھے بھاگیں اور ایک دوسرے سے اس طرح سے چھین جھپٹ کے کھانا، یہ کتنا خوبصورت سین ہوتا ہے۔ ایسا جنت میں ہو رہا ہوگا، ایسا شغل، ایسی مستی جس کو مستی کہتے ہیں، وہ کیفیت ہوگی، سبحان اللہ۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، یہ اللہ نے اتنے پیارے پیارے سین کیوں بتائے ہیں؟ تاکہ ہم انہیں امیجن کیا کریں، سوچا کریں، تاکہ ہمارا غیب پہ ایمان پختہ ہو، تاکہ دنیا کی لذتیں ہمیں بھولنا شروع ہو جائیں۔ اور طواف کیا کریں گے ان کے پاس، غلمان، ان کے غلام، چھوٹے چھوٹے لڑکے، کأنہم، ایسے ہوں گے خوبصورت ڈریس اپ، ایسے چمکتے ہوئے ان کے ہوں گے شوز، اور جو بھی اللہ نے پہنایا ہوگا ڈریسز، کأنہم لؤلؤ مکنون، موتی ہیں جیسے بکھرے ہوئے، چھپا کے رکھے ہوئے، ایسے چھپا کے رکھے ہوئے موتیوں کی طرح ہو۔ آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، آپ اس کے انوائرمنٹ میں، ریسٹورینٹ کے انوائرمنٹ کی وجہ سے جاتے ہیں، آپ کسی ایسے ریسٹورینٹ میں جائیں گے جہاں آپ کو سرو کرنے والا لڑکا یا لڑکی میلا کچیلا ہو، اس کا لباس بھی خراب پہنا ہو، کتنا زیادہ یہ بزنس سیکٹر اس معاملے پہ دھیان دیتا ہے کہ آپ کی ڈریسنگ پراپر ہو، آپ کے جو ملازم ہیں ان سب کی یونیفارم، ان سب کے وہ ان کا میک اوور، وہ ہر چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ اللہ بھی جنت کے ملازموں کا میک اوور بتا رہا ہے کہ کیسا ہوگا، ان کی ایفیشنسی اور ڈریسنگ بتا رہا ہے۔ ایسی جنتوں کے مالک جا بنو کہ اللہ ہم سب کو بنائے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، دنیا کے حالات ڈسکس کریں گے، وہاں کیسے رہتے تھے یار، کیسے دھوپ میں زیادہ پڑتا تھا وہاں تک، کیسے خود کے گھر میں بھی عید کے لیے پورا سامان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن کیسے ملازم کے بچے کو بھی ہم نے عید کے کپڑے دلوائے تھے۔ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے ہم وہاں بیٹھ کر۔
قالو کہیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، اپنے گھر والوں میں ہم کیسی زندگی گزارتے تھے، مشقت والی، ڈرتے ڈرتے، پتہ نہیں کس بات سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ دکھا دیں، وہاں تو ہم ڈرتے ہی رہے، یہاں کتنی خوبصورت زندگی ہے۔ دنیا میں اللہ کے خوف والی زندگی گزارنے والوں کو کیسی بے خوفی نصیب ہوگی، اللہ نے ان کی مستیوں کے نقشے کھینچ کے بتا دیے۔ فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا، ووقانا، اور بچا لیا ہمیں عذاب السموم۔ سموم کہتے ہیں جو گرم جگہ سے ایک بھاپ نکلتی ہے، دھوئیں کی شکل میں ہوتی ہے، بادل کی شکل میں ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں سموم۔ اللہ نے ہمیں بھاپ سے، جب دم دیا جاتا ہے پریشر کوکر میں، آپ کو پتہ ہے وہ سب سے زیادہ جلدی گوشت گل جاتا ہے، اللہ اس سے ہمیں بچا لے گا انشاءاللہ، اللہ ہم سب کو بچائے۔ انا کننا من قبل ندعوہ، بے شک ہم دنیا میں اپنے رب کو ایسے پکارتے تھے، انہ هو البر الرحیم، اور بے شک وہ کتنا مہربان ہے، وہ کتنا محبت کرنے والا رب ہے، اس نے ہمیں یہاں اپنے پکارنے کا صلہ دیا اور ایسی جنتیں عطا کر دی۔ فذکر، تو یہ باتیں یاد دلائیے ایک دوسرے کو، فما انت بنعمت ربک، آپ ہرگز نہیں ہیں اپنے رب کی نعمت کے مطابق، انعام کے مطابق، بے کاہن ولا مجنون، آپ غیب کی خبریں دینے والے نہ کوئی جادوگر ہیں، نہ آپ کوئی دیوانے پاگل ہیں، آپ تو اللہ کا پیغام، ہزاروں سال پرانی زندگی اور ہزاروں سال بعد آنے والی زندگی کی خبریں بتا رہے ہیں، انسانوں کو خبردار کر رہے ہیں۔ ہم یقولون، یہی کہتے ہیں، شاعر، آپ کو شاعر کہتے ہیں، بڑے خوبصورت ردیف اور قافیے ہیں، آیات کے اندر بڑا کمبینیشن ہے، نتربص بہ ریب المنون، یہ انتظار میں ہے کہ آپ کے اوپر برے دن آئے۔ قل کہو ان سے، تربصوا، میں بھی انتظار کرتا ہوں، فإنی معکم من المتربصین، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ ام تأمرہم، کیا انہیں سجھائی نہیں دیتا، یا ان کی عقلوں نے انہیں حکم لگایا، احلام کہتے ہیں خواب کو، خوابوں کی جمع ہے۔ آپ نے پڑھا تھا سورۃ یوسف میں، وہ بادشاہ کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ پریشان خیالات ہیں، احلام ہیں آپ کے۔ انسان جب کچھ ایسا ویسا کھا لیتا ہے، اس کو جب وہ سوتا ہے تو کہتے ہیں، حکیم لوگ تو اکثر کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ ایسا کھایا جس کی وجہ سے تبخیر معدہ سے آپ کو ایسے خواب آئے ہوں گے، یا ایسی پریشانی ہے، یا ایسا ڈپریشن ہے، اس کو احلام کہتے ہیں۔ خواب و خیال کی باتیں ہیں، بہذا، تمہیں یہ قرآن کی باتیں خواب و خیال کی باتیں لگتی ہیں؟ ام ہم قوم طاغون، یا تم ایک ایسی قوم ہو جو سرکشی میں حد سے بڑھ گئے۔ ام یقولون، کیا وہ کہتے ہیں، تکولہ، اس نے خود گھڑ لیا ہے، خود سے باتیں بنا لی ہیں، بہت بولنے والا شخص ہے، خود سے بولتا رہتا ہے، قرآن پڑھنے والے کو ایسا سمجھا جاتا ہے، بل لا یؤمنون، بلکہ یہ ایمان نہیں لانا چاہتے، ان کے نیت میں ہی نہیں ہے اللہ کی بات پہ یقین کرنا، یہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، اس لیے یہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ فلیاتو، اگر تم ایسے ہو تو تم بھی کچھ گھڑ لاؤ نا، اگر یہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، یا قرآن پڑھنے والے کی زندگی کے جو ایم ہے تمہیں بیکار باتیں لگتی ہیں، تو تم بھی ایسے ایم بنا لاؤ، ایسی باتیں گھڑ لاؤ۔ بے حدیث مثل ہی، حدیث کہتے ہیں حادثہ سے، حادثہ حادثے کو بھی کہتے ہیں، نئی بات کو، میں آپ کو اس کا لٹرل میننگ بار بار ریمائنڈ کراتے رہتی ہوں، اس کے جیسی مثل ہی ان کانوا صادقین، اگر تم ہو سچے اپنی باتوں میں۔ ام خلقوا من غیر شیء، یا تمہیں کسی اور چیز نے پیدا کر دیا ہے، کسی چیز کے بغیر بن گئے ہو، ام ہم الخالقون، یا تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کر لیا ہے۔ لیبارٹریز میں جیسے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز ہوتے ہیں، ایسے ہی تم نے کلوننگ کر کے خود بخود انسان پیدا کر لیے ہیں۔ ام خلقوا السماوات والارض، یا تم نے زمین آسمان کو تخلیق کر لیا ہے۔ بل لا یوقنون، بلکہ یہ لوگ یقین کرنا ہی نہیں چاہتے اللہ کی بات پر۔ ام عندہم خزائن ربک، یا تمہارے پاس اپنے رب کے خزانے ہیں، ام ہم المسیطرون، یا خزانوں کے نگرانی تمہیں مل گئی ہے، وہ جس کو دل چاہے گا بانٹو گے، اپنوں میں بانٹو گے، غیروں میں نہیں بانٹو گے۔ ام لہم، یا ان کے لیے ہے سلم، ان سیڑھیاں، یستمعون فی، جس پہ چڑھ کے یہ اللہ سے باتیں سناتے ہیں۔ فلیاتی، تو لے آؤ، مستمعہم، خبریں وہاں سے سن سن کے، بسلطان مبین، بڑی اتھینٹک قسم کی خبریں لاؤ۔ ام لہ البنات وَلَكُمُ الْبَنُونَ، یا اللہ کے لیے تو تم بیٹیاں تجویز کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے۔ ام تسألہم، یا آپ سوال کرتے ہیں، اجرن، ان سے کسی معاوضے کا، فہم من مغرم، بڑا اونچا معاوضہ آپ نے مانگ لیا ہے جس کی وجہ سے یہ دب جاتے ہیں، مسکلون، جس کے بوجھ سے، سکیل کہتے ہیں بھاری چیز کو،
ایسا بھاری معاوضہ آپ نے مانگا ہے قرآن سنانے کا کہ میں تو تمہیں قرآن تب سناؤں گا، جیسے حساب کرنے والے کہتے ہیں ہدیہ رکھ دیں یہاں پر. آپ نے مانگا ہے کہ میں تمہیں قرآن کی خبریں تب دوں گا، میں تمہیں وارننگز تب سناؤں گا کہ جب آپ مجھے پیسہ دیں گے. پیسہ بھی اتنا مانگا ہے جس کے بوجھ تلے یہ دب گئے ہیں. ام عندہم الغیب، یا ان کے پاس غیب ہے. یہ غیب انہوں نے دیکھ لیا ہے، یہ مر کے یہ جنت جہنم دیکھ کے آ گئے ہیں. فہم یکتبون، جس کو یہ گھڑ رہے ہیں، خود اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں. ام یریدون کیدا، یا یہ چال چلنا چاہتے ہیں. کتنے ڈھیر سارے کوشچن کیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں. فالذین کفروا ہم المکیدون، جو کافر لوگ ہوتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا اور ناشکری کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ خود چال کے پھیر میں آنے والے ہیں. مکیدون، چال کا شکار ہونے والے ہیں. ام لہم الہ غیر اللہ، یا انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا الہ بنا رکھا ہے، کسی اور کے آگے جھکتے ہیں. کوئی خواہش نفس ہے، کوئی دنیا کے ٹرینڈز ہیں جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اپنا سمجھ لیا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ بڑا بلند و بالا ہے ان تمام شرکوں سے جو انسان کرتے ہیں. وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور اگر یہ دیکھ لیں ٹکڑا کوئی آسمان کا ساکتاً گرتا ہوا، یقولوا، تو یہ یوں کہیں گے سحابٌ، یہ بادل ہے مرکوم جو امٹ کے آیا ہوا ہے ہمارے اوپر. پھر بھی نہیں مانیں گے، عذاب دیکھ کے نہ مانیں گے، معجزے دیکھ کے نہ مانیں گے. انسان ایسا ہی ہوتا ہے، جھٹلانے پہ آئے تو ایسے ہی کرتا ہے. فذرہم، تو چھوڑیے انہیں، حتیٰ یلاقوا، یہاں تک کہ ملاقات کا دن آ جائے. یومہم الذی، وہ دن ایسا ہوگا فیہ یوسعقون، جس دن ان پر بجلیاں گرائی جائیں گی. سائقہ بجلی، یہ گرائے جائیں گے بجلیوں کی طرح. اوپر سے نیچے آتی ہے نا بجلی، ایسے ہی یہ اوپر سے نیچے کو دے مارے جائیں گے. یوم لا یغنی عنہم کیدہم، اس دن ان کی کوئی چال انہیں کامیاب نہیں کرے گی. ولا هم ینصرون، اور نہ ان کو کہیں سے مدد ملے گی. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور یاد رکھو جو لوگ ظالم ہیں ان کے لیے ایک اور بھی عذاب ہے اس عذاب کے سوا جس کی ہم آپ کو خبریں دے رہے ہیں، لیکن اکثر انسان اس کا علم نہیں رکھتا. دنیا کی زندگی میں کسی نہ کسی فارم میں اللہ انہیں عذاب چکھا رہا ہوتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں چلتا. وَاصْبِرْ، تو صبر کیجئے، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم آنے تک، فیصلہ ہو جانے تک. فَإِنَّکَ، بے شک آپ، بِأَعْیُنِنَا، بہت پیاری بات کی اللہ تعالیٰ، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، آپ ہماری نظر میں ہیں، آپ ہماری نگرانی میں ہیں. فلاں شخص تو ایسا محبوب ہے آنکھوں میں بستا ہے. اللہ کہتا ہے میں آپ کو چھوڑ نہیں رہا، آپ کو اکیلا نہیں کر رہا، آپ میری آنکھوں میں سمائے ہوئے ہیں. کتنی پیاری بات کرتی اللہ نے اپنی مخلوق کے لیے. اللہ بھی تو محبت کرتا ہے نا، اللہ بھی تو عاشق ہے. اللہ نے انسان سے محبت کی ہے، انسان کو بنایا ہے، اور انسان کی محبت میں پورا جہان بنایا ہے، اور کہہ دیا ہے سارا جہان تیرا اور تو میرا. وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. سوری، ہاں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی تعریفوں کے ساتھ، اور شکر کرتے ہوئے تسبیح کیجئے اپنے رب کی. حین تقوم، جب آپ کے کھڑے ہونے کا ٹائم ہو، جب تم اٹھو، جب تم قیام کرو تو اپنے رب کی تسبیح کرو. وَمِنَ اللَّيْلِ، اور راتوں کو فَسَبِّحْ، تسبیح کرو. وَإِدْبَارُ النُّجُومِ، جب ستارے پلٹائے جاتے ہیں. ایک تو صبح ہو سکتی ہے، ستارے پلٹائے جاتے ہیں جب چھپ جاتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے ستارے لائے جاتے ہیں. نمازوں کے اوقات ہیں اور تسبیح کے اوقات بھی ہیں. صرف ان سے نمازوں کے اوقات مت نکالیے، اللہ کی تعریف کرتے رہیے. یہ انسانوں کو انرجی دیتی ہے، تسبیح انرجی دیتی ہے. وظیفے کو اور چیز سمجھے، وظیفے اور ہوتے ہیں، تسبیح اور ہوتی ہے. اللہ کا نام آپ کو اسٹرینتھ دیتا ہے دنیا میں. اللہ کا نام آپ کو امید پیدا کرتا ہے آپ کے اندر. اللہ کا نام آپ کا غیب پر یقین پختہ کرتا ہے آپ کے اندر. تو اس کا نام انرجی لینے کے لیے لیتے رہا کریں، اس کو ایسے ہی یاد کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.